زچگی ایک پریشان کن مرحلہ ہے جس کے دوران آپ کو درد سے نجات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تھوڑی چہل قدمی، پیراسیٹامول اور اپنے جسم کو مختلف پوزیشنز میں ڈال کر یہ آپ لے سکتے ہیں۔ جب آپ زچگی کے مکمل طور پر قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ہسپتال کے میٹرنٹی وارڈ میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ زچگی کے جس مرحلے میں ہوں اس کی مناسبت سے کچھ اور مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی زچگی کے مرحلے کے مطابق کون سا طریقہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو جو چوائس دی جائیں گی ان میں پانی، غسل پول، بیتاڈین شامل ہے۔ آپ کو انصاری درد کی امداد کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے لیے ہسپتال آنے سے پہلے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ آپ غسل پول کا طریقہ چن سکتے ہیں اگر آپ غسل پول کے قومی رہنمائی اصولوں کے معیار پر پورے اتریں۔ اس میں پانی کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے جس سے قدرتی طور پر سکون اور تکلیف میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ آپ جو پوزیشن اپنائیں گے پول میں اس سے بھی کافی حد تک زچگی کے درد میں کمی آئے گی۔ ولادت کی تکلیف کے دوران ہوا اور گیس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ نائٹرس آکسائڈ اور آکسیجن دونوں کو ملا کر ایک گیس بنائی جاتی ہے جسے آپ کو سنگھایا جاتا ہے تاکہ تکلیف میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے استعمال کے دوران آپ کو متلی اور چکر سا محسوس ہوگا، لیکن اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ آپ کو چلنے پھرنے میں مشکل محسوس نہیں ہوگی اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ ممکنہ اثرات جلدی گزر جاتے ہیں بغیر بچے پر کوئی منفی اثرات ڈالے ہوئے۔ زچگی کے دوران تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کی دائی آپ کو بیتاڈین لینے کی تجویز بھی دے سکتی ہیں۔ یہ ایک انجیکشن کی صورت میں دی جاتی ہے جس کا اثر دیے جانے کے 20 منٹ سے آدھے گھنٹے تک شروع ہوتا ہے۔ بیتاڈین آپ کا درد کم سے کم کر دیتی ہے اور آپ کو حمل کے کھچاؤ سے سکون پہنچاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے استعمال سے ہونے والے بچے کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے پیدائش کے قریب اس کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو ضروری دواؤں کے استعمال سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ زچگی سے نجات کا ایک اور طریقہ ہے ایپیڈیورل۔ اس کی سہولت صرف زچگی کے وارڈ میں دی جا سکتی ہے۔ اس کو دینے کے لیے خصوصی تربیت یافتہ بے ہوشی کا ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایک خاص سوئی کے ذریعے ایپیڈیورل کی نلکی آپ کی کمر کے نچلے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اس نلکی کے ذریعے درد کی دوا ڈالی جاتی ہے۔ ایپیڈیورل سب سے پیچیدہ مگر تکلیف کو دور کرنے کا سب سے کارآمد طریقہ ہے۔ اس کو دینے کے لیے ماہر ڈاکٹر آپ کی کمر کے نچلے حصے میں سوئی کے ذریعے ایک بہت ہی باریک سی نلکی جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے قریب ہوتی ہے ڈالتا ہے۔ نلکی کو آپ کی کمر میں رہنے دیا جاتا ہے، سوئی نکال دی جاتی ہے تاکہ زچگی کے دوران ہونے والی درد میں دوا اسی نلکی کے ذریعے ڈالی جا سکے۔ یہ دوائیں آپ کے اعصاب کو پرسکون کرتی ہیں۔ یہ دوائیں تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہیں جن میں اوپیوئڈز یا پھر دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایپیڈیورل کا اثر 40 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور درد کو نلکی ڈالنے اور اس کے ذریعے دوا دینے میں لگتا ہے۔ عام طور پر اس سے متلی یا غنودگی کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی طریقے سے بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایپیڈیورل کے استعمال سے اس بات کا چانس اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو وینٹوس جو کہ ایک سکشن کپ ہوتا ہے بچے کے سر پہ لگا کر یا پھر چمٹوں کے استعمال کر کے بچے کی پیدائش کرنی پڑے۔ ایپیڈیورل میں عام طور پر مزید دوائی ڈالی جا سکتی ہے آپریشن سے بچہ پیدا کرنے کے لیے، جبکہ ایسا ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے بچے کو آپریشن کے ذریعے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ایپیڈیورل کے استعمال سے البتہ آپ کو دردوں کے کھچاؤ کو بڑھنے کے لیے ادویات استعمال کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کا فشار خون میں کمی آ سکتی ہے اور آپ کو خارش بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر اس صورتحال میں اٹھ کر پیشاب کرنا اور مثانوں کو خالی کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ کی دائی آپ کو پیشاب کی نالی لگا دیں گی کیونکہ زچگی کے دوران مثانوں کو خالی رکھنا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ 100 میں سے ایک خاتون کو ایپیڈیورل کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے جو کہ کچھ دن تک جاری رہتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو ممکن علاج تجویز کر سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے کمر میں طویل مدت کے لیے درد رہنے کی کوئی امکانات نہیں ہوتے۔ کمر کا درد حمل کے دوران ایک عام سی بات ہے جو پیدائش کے کچھ وقت تک جاری رہ سکتا ہے۔ ایپیڈیورل کا استعمال آپ کی کمر میں ایک تکلیف دہ حصہ چھوڑ دیتا ہے جو کہ کچھ مہینوں تک رہتا ہے۔ جو پیدائش کے کچھ وقت تک جاری رہ سکتا ہے۔ ایپیڈیورل کا استعمال آپ کی کمر میں ایک تکلیف دہ حصہ چھوڑ دیتا ہے جو کچھ مہینوں تک رہتا ہے۔ عام طور پر ایپیڈیورل کا استعمال ممکن ہوتا ہے مگر بعض اوقات طبی مسائل مثلاً ریڑھ کی ہڈی کا کوئی پرانا آپریشن، خون کا جمنا، ایسی مسائل کے ہوتے ہوئے ایپیڈیورل کا استعمال مناسب نہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں زچگی میں جانے سے پہلے معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کی زچگی کا دورانیہ طویل یا پیچیدہ ہو تو آپ کی دائی یا ڈاکٹر آپ کو ایپیڈیورل دینے کی تجویز دے سکتے ہیں تاکہ آپ اور آپ کا ہونے والا بچہ
کی مدد کی جا سکے۔ درد سے نجات حاصل کرنے کا کون سا طریقہ اپنانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات NHS کی ویب سائٹ سے حاصل کریں اور اس معلومات پر اپنی دائی سے بات چیت کریں۔